بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات پڑھ دیں۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس کا مقام ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ اللہ سے نعمت پانے والے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں وہ نبی، ولی، وصی، شہید، صالح، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس کا حشر، اس کا انجام نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ ہے، خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ساتھی اور کتنے اچھے رفیق ہیں اللہ کے یہ خاص نعمت پانے والے بندے۔ ماہ سفر کی تاریخیں تیزی سے گزر رہی ہیں اور عشر محرم کے بعد جو پروگرام کے اعتبار سے عام طور پر بڑی تاریخ آتی ہے اربعین کی، اس سے ہم نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اور اربعین کی تاریخ خصوصیت کے ساتھ زیارت امام حسین کی تاریخ ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اس وقت کربلا معلیٰ کی جانب رواں دواں ہیں، اور بہت سے ہم جیسے بد نصیب یا کم نصیب جو اس سال نہ جا سکے لیکن پھر بھی مکمل محروم نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو، اپنے جذبات کو کربلا کی طرف موڑ دیا ہے۔ جن کا رخ کربلا کی طرف ہوتا ہے وہ معراج کی بلندیاں پاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کا قبلہ ہے وجود امام حسین، قبلہ دل ہے امام حسین کا وجود مبارک۔ دل کبھی یاد حسین سے غافل نہ ہو۔ مجلس ذکر باقاعدہ جو ہوتا ہے اس کی ایک ترتیب ہے، ایک وقت معین ہے، کبھی آغاز ہوتا ہے، کہیں انجام ہوتا ہے، کہیں مجلس ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل اور محبت حسین کا رابطہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری ترتیب اور ظاہری ذکر کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، لیکن دل میں جو محبت و غم حسین کا گھر بنا رہنا ہے اور جو دل کے اندر یاد کی شمع جلتی رہنی چاہیے، یہ شمع کبھی
بجھ نہیں سکتی، کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ اور خاص طور سے میں نے اپنے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کے توجہات کو آمادہ کرنے کے لیے عرض کیا کہ دل امام حسین کی محبت اور ان کے غم کا گھر بن جائے تو دل نورانی رہتا ہے، کیونکہ امام کا وجود بھی نور ہے، اور خصوصیت کے ساتھ دل کا رابطہ امام حسین سے ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ امام کی شہادت پر مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ دنیا کا ہر غم پرانا ہوتے ہوتے اس کی اہمیت اور اس کا اثر گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے، اور غم امام حسین ایسا ہے کہ جو زمانے کی رفتار کے ساتھ اس کی حرارت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ غم جتنا پرانا ہوتا جا رہا ہے اس کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں بات کو سمیٹ دوں، دل بارگاہ امام حسین میں دے دینا چاہیے۔ دل کا قبلہ ہے حسین۔ دل کا قبلہ حسین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری نمازیں، ہماری توجہات، ہماری عبادتیں ظاہری اعتبار سے تو اس کا ڈائریکشن قبلے کعبے کی طرف ہونا چاہیے، مگر دل کا ڈائریکشن کربلا کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ نہیں کہ جب ہم امام حسین کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو خدا نخواستہ معاذ اللہ کعبے کی اہمیت گھٹا کر، نہیں، امام حسین کا وجود محافظ کعبہ ہے، یہاں تضاد نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے دل کا کعبہ ہے حسین۔ اور جب ہم امام کی بارگاہ میں اپنا قلب دے دیتے ہیں، دل دے دیتے ہیں، اپنی فکر، اپنی ذہنیت امام حسین سے وابستہ ہو جاتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے احکام کی پابندی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، آج کل ہم سب کو بچوں کی تربیت کا، اپنی نوجوان نسل کی تربیت کا بڑا خیال رہتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نئی نسل دین پر قائم رہے اور ہمارے تہذیبی اور کلچرل ویلیوز کا خیال رکھے، سمجھدار بنے۔ سب کی فکر ہے اور سب کا خیال بھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور بڑا فریضہ بھی ہے یہ۔ دانشوروں نے کہا، اہل علم نے اس بات کو ثابت کر کے پیش کیا کہ کسی کو سکھانے اور کسی کی تربیت کا اصول یہ ہے کہ اس کی فکر سنوار دی جائے۔ اگر آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، تو اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ اس کام کے انجام دینے یا اس کو چھوڑنے کی اہمیت کا اندازہ اسے خود ہو جائے۔ یا یوں عرض کریں، انسان کا کردار، اس کے اعمال، اس کی رفتار، اس کے فکر اور اس کے دل و دماغ کی ترجمان ہوتی ہے۔ اگر سوچ پاک ہو جائے تو کردار بھی سنور جاتا ہے، جب فکر سنور جائے تو انسان کا کیریکٹر بھی سنورتا جاتا ہے۔ جب فکر و دل و دماغ بارگاہ امام حسین میں پیش کر دیا جائے، دل حسینی دل ہو جائے، دل حقیقت میں عزادار حسین ہو، دل کربلائی دل ہو، دل کے اندر شب عاشور شہداء جانثاران امام حسین کے جذبات امنڈ رہے ہوں، دل امام حسین کا ہو جائے تو اعضاء و جوارے بھی اپنے آپ سنورتے جائیں گے۔ وقت نماز یاد رہے گی، ماہ رمضان کے روزے یاد رہیں گے، حج کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، امر معروف کا جذبہ ہوگا، نہی عن المنکر کے فریضے کا احساس ہوگا، ماں باپ کے حقوق کا پاس ہوگا، غیروں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ غرض یہ کہ جب ہم یاد حسین کے ساتھ مصلی عبادت پہ آ کر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی معراج کی بلندی پہ پہنچ جائے گی۔ آپ پوچھیں گے یا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی نماز میں تو یاد خدا ہونی چاہیے، غیر خدا کی یاد نہیں ہونی چاہیے، سوائے خدا کے کسی اور کا خیال نہیں ہونا چاہیے، تو نماز میں یاد حسین یہ کیا معاملہ ہے؟ بھئی معاملہ یہی ہے کہ ثبوت رسول اللہ کے کردار میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ نے سجدے کو طول دے کر بتایا کہ یاد حسین غیر خدا کی یاد نہیں ہے، چہرے کا قبلہ تو کعبہ ہوگا مگر دل کا قبلہ حسین ابن علی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کی برکت۔ بہرحال تیزی کے ساتھ سفر جاری ہے، اور دنیا کا کون سا گوشہ اس وقت ایسا ہوگا کہ جو ذکر حسین سے خالی ہو؟ ہر جگہ یا حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ نام اللہ کے بعد، نام رسول کے بعد اگر کوئی نام دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں پر جاری ہے تو وہ امام حسین کا نام ہے۔
ہر جگہ ہر لمحہ زمین اور سورج کا فاصلہ اور گردش اور دن و رات کا تسلسل اور وقت کا فرق، کہیں رات ہے کہیں دن ہے، کہیں صبح ہے کہیں دوپہر ہے کہیں شام ہے، کہیں لوگ اٹھ رہے ہیں کہیں سو رہے ہیں، کہیں کام میں بزی ہو رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اگر آپ زمین کی رفتار کو دیکھیں تو کوئی لمحے کائنات ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر یا حسین کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو۔ خداوند عالم نے اسلام کو بلندی دی ہے، اور یہ بلندی صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کا ذکر کرنے والوں کو بلند ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ بڑا عظیم ذکر ہے اور بڑی توفیق ہے اس سے جو توفیق پاتے، ورنہ ہمارا یہ فریضہ تو ہے نہیں کہ ہم اس ذکر کے حق کو ادا کریں، حق کے ذکر ادا کریں، نہ عزاداری کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، نہ عظمت اہل بیت کی پاسبانی ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کی حفاظت کی بات تو بہت دور، اس ذکر کے حق کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ توجہ کا طالب ہوں، فضائل کی نہ انتہا تک ہم پہنچ سکتے ہیں، نہ مصائب کی انتہا تک پہنچ سکتے ہیں، نہ حق فضیلت بیان کر سکتے ہیں، نہ حق بیان فضیلت کو ادا کر سکتے ہیں۔ توجہ کا تعلیم دیکھیے، ایک تصور ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور یہ بہت سنی سنائی بات بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر دریائے سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، انسان جنات سب مل کر لکھنا بھی چاہیں تو کلمات الہی کو لکھ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح یہی کلمات کی تفسیر میں اور ویسے بھی احادیث میں بتایا گیا کہ اہل بیت اطہار کے فضائل، مولا علی کے فضائل، اہل بیت کی عظمتیں اتنی ہیں کہ دریا سیاہی بن جائیں، لکھنے والے لکھتے رہیں تو ان کے فضائل بیان کیے نہیں جا سکتے اور وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ذکر حسین کا بھی ختم ہونے والا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے محرم کے 12 دن پہلے، پھر اس کے بعد ہر ویکینڈ میں، پھر اس کے بعد سفر میں، پھر 2 مہینے 8 دن تک، پھر پورا سال موقع پر امام حسین کو یاد کر لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حق ذکر ادا کر دیا۔ اور کبھی اگر آپ نے 10 منٹ کی مختصر مجلس میں شرکت کر لی تو اتفاق سے یہ ایسا ذکر ہے کہ جو ادھورا نہیں رہتا۔ آپ متوجہ ہیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، آپ کی نگاہیں بتا رہی ہیں۔ بہت پہلے 3-4 سال پہلے کسی وقت مختصر ملاقات رہی اور انسیت میں ہو سکتا ہے کہ ٹائم لگے، مگر اتنے ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ سب سے بڑی کامن بات ہم سب لوگوں کے درمیان یہ ہوتی ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کرنے والے، سننے سنانے والے ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ داری ایسی ہے کہ یوں ملاقات ہوئی اور اتنے پرانے ہوئے کہ بچپن سے پہچاننے جاننے والے ہیں۔ یہ ہماری ایسی رشتہ داری، یہی سب سے مضبوط اور گہرا رشتہ ہے۔ اس میں بہت جلد ہم ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں، شیر و شکر بن جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حق ذکر ادا نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ ذکر امام حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی بہت مختصر بیان کرے تو یہ نہیں کہ یہ ادھوری بات رہ گئی، یہ بات نامکمل رہ گئی، یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ ناقص رہ گیا۔ نہیں، ذکر حسین کم بیان کرنے سے ناقص نہیں رہتا اور تفصیل سے بیان کر دینے سے ختم نہیں ہو جاتا۔ بہت لمبا بیان کیا، تفصیل سے بیان ہوا، آپ نے اس کے بعد فل سٹاپ، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تصور تو ہے کہ دریائیں سیاہی بن جائیں، مگر اس سے ذکر کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر ایک دوسرا تصور بھی پیش کرتا ہے۔ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی ائمہ معصومین کی لائف ہسٹری اور ان کی سوانح حیات لکھتے ہوئے، مولا علی کی سوانح حیات شروع کرتے ہوئے ایک فارسی کا شعر لکھتے ہیں، بہت سادہ سا شعر ہے، آپ لوگوں کو خود اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، میں بھی تھوڑا سا واضح کر دوں گا کہ مولا کتاب فضل ترا آب باہر کافی نیست۔ آرام سے مائک، اچھا آوازیں پہنچ رہی ہے تو مجھے ضروری نہیں کہ بات پہ زیادہ زور سے بولوں، کبھی کبھی ویلیوم بڑھ جاتا ہے اتفاق سے یا اس میں تقریر کی دھن میں الگ بات ہے، لیکن جب بات پہنچ رہی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر جگہ زور سے ہی بولا جائے۔ البتہ اگر ایسا لگے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ بڑھ رہا ہے یا بعض مومنین کو نیند آنے لگی تو وہاں زور سے بولنا شروع کر دیں گے۔ سلوات پڑھ دیں محمد علی۔ مولا کے فضائل شروع کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں ایک فارسی کا شعر، مولا کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کہ تر کنم سر انگشت و صفحہ بشمارم۔
مولا آپ کی فضیلتوں کی کتاب اتنی بڑی ہے کہ اگر میں دریا کے پاس بیٹھ جاؤں اور میں کتاب کے ورق گننے لگوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بک کے ورق پلٹتے ہیں تو بک کے ورق پلٹنا تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اس کے کی پیڈ میں اور کسی کی بورڈ میں بٹن دبا رہے ہیں یا آپ ماؤس سے اشارہ کر رہے ہیں تو آگے آگے پیجز بڑھ رہے ہیں. کتاب کے جب ورق پلٹتے ہیں تو آپ کو ہوتا یہ ہے کہ کاغذ کی خصوصیت یہ کہ ملنے لگتے ہیں کاغذ 2 2 3 3 4 4 5 5. آج کل بینکس میں پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے کیشیئر ہمارے بر صغیر میں کہتے ہیں, یہاں کچھ اور شاید کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, تو ان کے پاس وہ مشین تو سبھی جگہ استعمال ہوتی ہے پوری دنیا میں, اس کے باوجود بھی پھر بھی احتیاطاً گن لیتے ہیں. تو ہم نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گیلا اسپنج رکھ دیتے ہیں تاکہ جب نوٹ گننا ہو تو اس سے انگلی کو بھگو لیں, یا لوگ زبان سے یوں کر کے کوئی ورق پلٹنا ہو, کوئی کاغذ گننا ہو, نوٹ کو کاؤنٹ کرنا ہو تاکہ مکس نہ ہو جائیں, مل نہ جائیں, تو انگلیوں کو ترک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہاتھوں کی خشکی اور کاغذ کی خشکی دونوں مل کے ایک دوسرے سے اس طرح چپک جاتے ہیں, یا دونوں کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو الگ کرنا کاغذ کی نزاکت کی وجہ سے, اپنے آپ ذرا سے گیلا ہو جائے ہاتھ تو کاغذ بہتر طریقے سے الگ ہوتا ہے, اس کو پلٹا جا سکتا ہے اور نوٹس کو گنا جا سکتا ہے. شاعر کہتا مولا آپ کی فضیلتوں کی کتاب اتنی بڑی ہے کہ میں دریا کے کونے میں بیٹھ جاؤں, سیاہی نہیں بن رہی ہے, دریا کا پانی سیاہی نہیں بن رہا ہے, بلکہ دریا کے کنارے بیٹھ جاؤں, آپ کی فضیلتوں کی کتاب دیکھیں. اب آپ تصور کریں بک کا سائز کیا ہوگا, دریا کا سائز تھوڑا وہ سمجھ رہے ہیں آپ, ظاہر ہے سی اوشین کیسا ہے آپ کے ذہن میں ہے, اب آپ کتاب کا سائز تو نہیں تصور کر سکتے, اس کو تصور میں لایا بھی نہیں جا سکتا. دریا کے کنارے بیٹھ جاؤں, آپ کی فضیلتوں کی کتاب کے ورق کو الٹتا جاؤں, پلٹتا جاؤں ورق, دریا کا پانی خشک ہو جائے گا مگر آپ کی فضیلتوں کی کتاب کے ورق ختم نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ تو یہ ذکر نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے, نہ اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے, نہ حق ذکر ادا ہو سکتا ہے, نہ ہم کو اس ذکر کے حق کو ادا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. پر کریں کیا, کرنا بس اتنا ہے کہ ان صاحبان ذکر سے محبت کریں جن کی محبت کو شرط ایمان قرار دیا گیا ہے, جزو ایمان نہیں, جزو عبادت نہیں, جزو ایمان ہے, شرط عبادت ہے, جزو عبادت نہیں. جزو عبادت کا مطلب کیا ہے, عبادت کا ایک حصہ, خدا نہ خواستہ 2 میں سے 1 سجدہ بھول گئے تو سجدہ سہو سے نماز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن 12 اماموں کی امامت میں سے اگر کسی ایک امام کے ایک فعل پر بھی شک کیا تو وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب ہم عبادت کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہے ہیں, عبادت کے بغیر زندگی انسان کی نجات کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتی. وہی مجھے عرض کرنا ہے 3 دن کی فرصت میں اگر زندگی باقی رہی, محبت اور اطاعت. یہ بہت پرانا موضوع بھی ہے, بہت پرانا روایتی موضوع, آپ کو لگے گا کہ اس میں کوئی نیاپن نہیں ہے, کوئی خاص بات نہیں ہے, اور ہمارے خیال سے اتنا ہی نیا بھی ہے. کتنا پرانا محبت اور اطاعت, یہ موضوع اتنا پرانا ہے جتنی پرانی کائنات, اور اتنا نیا کہ آج بھی ہے, قیامت تک بھی رہے گا, بعد قیامت بھی رہے گا. محبت اور اطاعت بہت سمپل سی بات ہے, اور بہت اس کے اندر باتیں ہو سکتی ہیں, ہمارا تو مختصر کچھ اشارے ہوں گے بکھرے ہوئے. ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے, رسول اور آل رسول سے سچی محبت کریں, ان کی محبت اپنے دل میں بسا لیں اور ان کو فالو کرتے جائیں, ان کی اطاعت کرتے جائیں, ان کے نقش قدم پر چلتے جائیں, چلتے جائیں, چلتے جائیں, یہاں تک کہ ہم بھی منزل تک پہنچ جائیں. یہی آسمانی کتابوں کا پیغام ہے, یہی تمام نبیوں کی تعلیمات ہیں, یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, یہی سب کچھ ہے. محبت کن سے, رسول علیہ رسول سے. کن سے, اللہ کے خاص بندوں سے, تمام اولیاء اللہ سے, نبیوں سے, خدا سے.
لیکن خصوصیت کے ساتھ بات ہوئی ہے رسول و آل رسول کی، جہاں پر تمام محبتیں آ کے جمع ہو جاتی، ان سے محبت کرنا، پھر ان کی اطاعت کرنا۔ اللہ کی عبادت یہی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے تمہیں محبت ہے تو رسول کی اطاعت کرو، رسول کا اتباع کرو، رسول اور خدا کی اطاعت کرو، خدا، رسول اور اپنے امام کی اطاعت کرو۔ یہ مختلف تعلیمات ہیں، مختلف آیتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، تو ہم منزل نجات تک پہنچ جائیں گے۔ بس یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سمپل سے کوئی پہلا سوال پوچھے، بھئی کیوں محبت کریں؟ محبت کیوں کریں؟ آج تو ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں انسان کا ذہن سوال کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، آج کے زمانے میں شاید بچہ سوال کرے ہر چیز میں، وائی کیوں ان سے محبت کریں؟ کیوں محبت کریں؟ یہی سوال، کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ کیوں اللہ کو ایک مانیں؟ کیوں اللہ ہی کی ورشپ ہو، اللہ ہی کی عبادت ہو؟ کیوں رسول اور آل رسول سے محبت کریں؟ ہم کیوں ان کی اطاعت کریں؟ موقع ملا تو تفصیل سے بعد میں انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا اس کا تفصیلی جواب، مختصر جواب۔ کیوں اللہ کی عبادت؟ بہت سادی سی بات، لاجیکل ہے مگر بڑی سا، وہ لائق عبادت ہے۔ کیوں اس کی عبادت؟ وہ لائق عبادت ہے۔ کیوں ان سے محبت کریں؟ رسول آل رسول سے، مولا علی سے محبت کیوں کریں؟ کہ یہ محبت کیے جانے کے قابل ہیں، یہ ہیں ایسے کہ ان سے محبت کی جائے۔ یہیں پہ تبرہ کا مفہوم بھی ہے۔ آپ کیوں بعض لوگوں سے نفرت کرتے ہیں؟ کیوں ظالموں سے دور جاتے ہیں؟ کیوں ظالموں سے برات کا اعلان کرتے ہیں؟ کیوں بری کرتے ہیں، اپنے آپ کو دور لے جاتے ہیں؟ کیوں تبرہ کرتے ہیں جو معصومین کا طریقہ تبرہ رہا اس حوالے سے؟ کیوں آپ برات کا اعلان کرتے ہیں؟ کہ کچھ ہیں ایسے کہ جن سے بیزاری انسان کی فطرت ہے، ان کے کردار ہی ایسے ہیں، کچھ کے کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے، یا ان کے کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے، ورنہ ہر ایک سے نفرت نہیں کرتے ہم لوگ۔ تو کیوں اہل بیت کی محبت؟ کہ یہ محبت کے قابل ہے، یہ ہے لائق محبت۔ کیوں ان کے دشمنوں سے برات؟ کہ وہ لائق برات ہیں، وہ نفرت کیے جانے کے قابل ہیں۔ کیوں ہم ان کی اطاعت کریں؟ ہم انہی کو کیوں فالو کریں؟ کیوں میں خود انڈیپینڈنٹ نہ رہوں؟ میں کیوں کسی اور کو فالو کروں؟ میرے پاس وزڈم ہے، میرے پاس عقل ہے، میں خود اپنے آپ ڈیسیشن لے سکتا ہوں۔ ہمارا نیچر، ہماری ضروریات، ہماری زندگی خود اس بات کا دلیل ہے کہ ہم اپنے آپ اپنے ڈیسیشن نہیں لے سکتے۔ یہ ہیں ایسے کہ جن کو فالو کیا جائے۔ اب اس کی تفصیل اور اس دلیل کو پھیلانا آپ کا کام ہے۔ اللہ کی عبادت کیوں؟ کیونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ قرآن کی آیت نہیں پڑھ کے میں دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن نہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن، بھائی لوگ مانے ہی نہ قرآن کو۔ قرآن کو ماننے سے پہلے دلیل پوچھیں کیوں اللہ کی عبادت؟ کہ اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ ہے ایسا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ کیسا ہے وہ؟ کہ وہ پیدا کرنے والا، وہ رزق دینے والا، وہ رحیم، وہ غفور، وہ کریم، وہ ظالموں کے لیے جبار و قہار، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفار الذنوب، وہ نافرمان امتوں کو لمحوں میں تہس نہس کر کے عذاب میں مبتلا کر کے مٹا دینے والا، قوم عاد و سمود کو اپنے عذاب میں مبتلا کرنے والا، قوم نوح کو پانی میں غرق کرنے والا، مگر اتنا سریع اور رضا کہ کبھی ایک آہ پہ خوش ہو جائے تو کسی ایک آنسو پہ راضی ہو جائے۔ وہ ہے ایسا کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی سب سے بڑی عزت ہے، جس کا رب ہونا سب سے بڑے فخر کی بات ہے مولا علی کے کلام کے اعتبار سے۔ تو وہ ہے ایسا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اہل بیت سے کیوں محبت کریں؟ کہ یہ ہیں ایسے کہ جن سے محبت کی جائے۔ کیسے ہیں؟ کہ انسان کو کمالات سے محبت ہوتی ہے، یہ ہیں ایسے کہ ان سے محبت کی جائے، ہر کمال ان کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ کیوں ان کی اطاعت کریں؟ کیوں ہم ان کو فالو کریں؟ کیوں ان کے نقش قدم پر چلیں؟ کہ اس لیے کہ یہ ہیں ایسے کہ ان کی اطاعت تم کو منزل نجات تک پہنچا دیتی ہے۔ تم اگر ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے تو تم کو تمہاری منزل مل جائے گی۔ کوئی دوسرا آلٹرنیٹو نہیں ہے، کوئی دوسرا آلٹرنیٹ راستہ نہیں ہے کہ جہاں پر پہنچ کر کے تم اپنی زندگی کو نجات اور کامیابی سے ہمکنار کراؤ۔ ان کی اطاعت ہی تم کو کامیابی دے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔
محبت اطاعت، بس مان لینا پھر سر جھکا کے عمل کرتے جانا. ماننا دل کی گہرائیوں سے، اس کا اثر کیا ہے؟ پوری باتوں کو توجہ سے سنیں، اور باتیں ایک دوسرے سے ذرا سا مربوط ہوتی ہیں. اگر تھوڑا حصہ لیں تھوڑا نہ لیں تو مفہوم واضح نہیں ہوتا، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. محبت کا اثر کیا ہے؟ آپ کی سنائی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. محبت کا اثر کیا ہے؟ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اثر کیا ہے؟ ہماری زندگی سنورتی جائے گی، کردار سنورے گا. کردار سنور گیا تو کیا ہوگا؟ ہم بہت بلندی تک پہنچ جائیں گے، بہت کامیاب ہو جائیں گے. توجہ کا طالب ہوں، کتنے کامیاب ہوں گے؟ اب توجہ سے سنیں. ایک مولا کے چاہنے والے کا مقام کیا ہے؟ محبت علی اور محبت اہل بیت کا اثر کیا ہے؟ نہیں، مطیع امام، امام کا سچا اطاعت گزار بندہ، اس کی منزلت کیا ہے؟ 10 حدیث سنائیں، سینکڑوں حدیث آپ کے سامنے عرض کیے جائیں. محبت کا اثر کیا ہے؟ محبت کا فائدہ کیا ہے؟ جو محب امیر المومنین ہے، جو محب سیدہ ہے، جو محب حسنین ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ دنیا کبھی کبھی ایسی بھی جسارت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ رسول اور آل رسول اور مولا علی اور پنجتن کا مقام ڈھونڈے، ان کے مقام کی حد تلاش کرے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، نہیں، اہل بیت کے چاہنے والے کے مقام کی عظمت کی حد نہیں ہے. چاہے کہ ان کی عظمت کی بات ہو، ان کے گھر کے شاگردوں کی، ان کے غلاموں کی حد نہیں ہے. من خواہ کے کفے پائے سگے کوئے علیم، یہ شاعر بعض اوقات کیا تصور، من خواہ کے کفے پائے سگے کوئے علیم. آپ کو پتا نا، اس گلی کا سگ بن جاؤں، قلب بن جاؤں جس میں ساگے خواہ کے کفے پا، یعنی میں اس گلی کی مٹی کی خاک بن جاؤں جہاں پہ جس گلی میں غلام ہو مولا کا، غلاموں کا غلام، یہی آریہ لیا جا سکتا ہے سگ کا مطلب بھی یہاں پہ. بہرحال یعنی کہنے کا مطلب کوئی نہ کوئی ریلیشن، نسبت، رشتہ برقرار ہو جائے تو بلندی ہے. کتنی بلندی؟ محبت کے اثر کی کتنی بلندی ہے؟ محبت کے اثر کی حد کوئی طے کر سکتا ہے؟ ایک محب کا مقام کیا ہے؟ کہا گیا کوئی بندہ اگر 100 سال عبادت کرے، پھر 100 سال عبادت کرے، پھر 100 سال عبادت کرے، حدیث میں ہے 100 نہیں بلکہ حدیث کو میں 100 والی احادیث بھی مل سکتی ہیں لیکن 1000 کے حوالے سے، کوئی بندہ 1000 عام عبادت کرے، 1000 سال عبادت کرے، پھر 1000 سال عبادت کرے، پھر 1000 سال عبادت کرے، خانہ کعبہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا رہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے، غلاف کعبے کو تھاما رہے، ان ہزاروں سال کی عمر میں، مدت میں، دنوں میں روزے رکھے، راتوں کو عبادت میں بسر کرے. روایت کے الفاظ ہیں اگر اس کے دل میں امیر المومنین سے ذرہ برابر دشمنی ہے تو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ محبت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. محبت نہ کرنے کا نتیجہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھی جا سکتی. جہنمی ہونا طے اگر ان سے دشمنی ہے. اور اگر ان سے محبت ہے، اگر ان سے محبت ہے بہت سی روایات کو سمیٹ کر، جیسے رسول اللہ نے کہا یا علی حبک ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری ذات منافق اور مومن کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے. مختصر یہ کہ اے علی اگر دنیا کے لوگ تمہاری محبت پر جمع ہو گئے ہوتے تو خداوند عالم نے جہنم کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا. اب کوئی بات اور ہے رہ گئی؟ اب کچھ رہ گیا؟ اور اگر لوگ مولا کی محبت پر جمع ہو جاتے تو جہنم کی خلقت کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. عجیب بات ہے. یہی قسیم النار والجنہ ہے. یہ مضبوط مستند اوتھینٹک باتیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہمارا ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ امام شافعی کا تو مشہور شعر ہے نا، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ وصی المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ. عربی زبان میں لکھنے کو جیم نون ہے.
کبھی جنہ پڑھیں، کبھی جنہ پڑھیں، کبھی جنہ پڑھیں. جنہ یعنی پروٹیکشن، حفاظت، محفوظ ہو جانا کا رسول اللہ یہ کہتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں امام شافعی کہتے ہیں کہ علی کی محبت جہنم سے بچنے کا، حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آتش جہنم نہیں جلاتا، آتش جہنم نہیں جلاتی اس کو، جہنم اسے نہیں جلاتا جس کے پاس امیر المومنین کی حفاظت کا وہ سپر ہو، وہ ذریعہ حفاظت ہو. انسانوں اور جنات کے امام ہیں. بہت بڑا فیصلہ یہیں پہ ہو گیا. دیکھیے کبھی کبھی ہم لوگ بھی یا کچھ لوگ فضیلت بیان کرنے کی رواروی میں جاتے جاتے مولا علی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر دیتے ہیں. آپ مجھے انصاف سے بتائیں، کیا کسی مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا کوئی رہبر، کوئی خلیفہ، کوئی لیڈر خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے؟ وہ معصوم ہے، وہ کائنات کا امام ہے، وہ جنات کا بھی امام ہے، وہ انسان کا بھی امام ہے؟ نہیں. ہمارے ائمہ معصومین کو کسی کے ساتھ تقابل کر ہی نہیں سکتے آپ. اگر آپ کی توجہ ہے تو جملہ عرض کروں. دیکھیے کمپیریزن کرنا، تقابل کرنا اپنی جگہ پر بعض اوقات سازشی ذہنیت کے ساتھ ہوتا ہے، عظمت کو گھٹانے کے لیے ہوتا ہے. بہت سے مستشرقین نے، ویسٹرن اسکالرس نے، جنہوں نے اسلامی تاریخ کو لکھنے کی کوشش کی، تو کچھ نے یہ بھی جسارت کی کہ مولا علی کے مقابلے میں آنے والوں کے ساتھ تقابل کیا، حاکم شام کے ساتھ مولا علی کا توازن کیا، کمپیریزن کیا، پھر کہہ دیا یہ علی بہتر تھے. اللہ اکبر! کس کو کس سے ملا دیا؟ تقابل کس کا کس سے ہو رہا ہے؟ بھئی تقابل وہاں ہوتا ہے یا تشبیہ وہاں دی جاتی ہے، کسی کو کسی سے مثال اس وقت دی جاتی ہے جن کے درمیان کوئی کامن بات ہو، کوئی وجہ اشتراک ہو. کسی گھر کے 2-3 بچے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا زیادہ بااخلاق ہے، یہ بچہ ذرا سا خاموش طبیعت کا ہے، یہ بچہ جلد باز ہے، یہ بچہ پڑھنے میں اچھا ہے، یہ بچہ اچھا نہیں ہے. تو کہاں یہ بات ہو سکتی ہے؟ ایک ماں باپ کی اولاد بچوں کے درمیان جہاں تقابل ہو تو کسی کے بہتر ہونے یا کمتر ہونے کی بات ہو سکتی ہے. ایک کلاس کے سٹوڈنٹس میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ رینک، سیکنڈ رینک، جو بھی گریڈ طے ہوتا ہے. کہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نرسری کی کلاس کے تمام سٹوڈنٹس کو یا کسی 1-2 بچے کو لے کر کے یونیورسٹی لیول یا گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، اس سے آگے کے سٹوڈنٹس کے ساتھ یا اسکالر کے ساتھ تقابل کیا جائے، پھر کہہ دیں کہ یہ جو بڑا بچہ ہے یا جو بڑا اسکالر ہے اس کی انگلش اس سے اچھی ہے، اس کا لٹریچر اس سے اچھا ہے، اس کی معلومات اس سے اچھی ہیں؟ یہ تقابل خود اپنی جگہ پر اس بزرگ شخصیت کی بارگاہ میں توہین کرنا ہے، اتنے کمتر کے ساتھ تقابل کرنا. لوگ امیر المومنین کے ساتھ ان کے مقابلے میں آنے والوں کا تقابل کر دیں. کون ایسے لوگ کہ جن کی غلطیوں کو ان کے ماننے والوں نے، وکیلوں نے بھی مان لیا کہ ہاں یہ غلطی تو کی، مگر اس کے باوجود بھی تم ان کو کافر نہ کہو اس لیے کہ کبھی نماز ہی پڑھتے ہوئے دیکھے گئے. توجہ کا طالب ہوں. یعنی علی کے مقابل میں آنے والے، مولا کے مقابل میں آنے والے وہ کہ جن کی نمازوں کو اگر مان لیا جائے تو ان کے کافر نہ ہونے کی دلیل. اور مولا علی کون؟ جن کو رسول نے تو وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ کہا، لیکن کچھ بھٹکنے والوں نے امیر المومنین کو دیکھ کر خدا کہہ دیا. مظہر العجائب تھے، ان کی ذات سے عجائب ظاہر ہو رہے تھے تو لوگ اتنا بھٹک گئے کہ خدا کہہ دیا. اب ان کی زبان بند کرنے کے لیے کہا گیا کہ دیکھو اس کو خدا نہیں کہہ سکتے، یہ سجدہ بھی کرتے تھے، یہ رکوع بھی کرتے تھے، یہ قیام بھی کرتے تھے. حالت رکوع میں انہوں نے زکات دی، حالت نماز میں ان کے پیر سے تیر نکال لیا جائے، ان کو احساس درد نہیں ہوتا تھا. اتنا بڑا نمازی راتوں میں فریاد کرتے، گڑ گڑاتے، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہوئے نظر آتے. ان کے سجدے ان کے خدا نہ ہونے کی دلیل. بھئی کیا معاملہ ہے؟ علی کو کس سے ملا دیا، کس کے ساتھ تقابل کیا؟ ادھر وہ کہ جن کی نمازوں کو اگر مان لیا جائے تو ان کے کافر نہ ہونے کی دلیل، اور مولا علی وہ جن کی نمازیں ان کے خدا نہ ہونے کی دلیل. ان کے مقابلے میں وہ آئے ہیں. صلوات پڑھ محمد والے محمد. تو یہ تقابل کرنا، پھر کہہ دینا کہ امیر المومنین بہتر تھے، یہ ان کی ساحت
مقدسہ میں جسارت کرنے کی کوشش ہے. یہ امام شافعی کہتے ہیں امام الانس والجنہ، یہ انسانوں کے بھی امام ہیں، جنات کے بھی امام ہیں، کائنات کے امام ہیں. میرا عنوان اس وقت نہیں ہے، ورنہ آپ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات دیکھیں گے کہ شیروں کے درمیان امام کو لے جا کے چھوڑ دیا گیا، وحشی جانوروں کے درمیان امام کو چھوڑ دیا گیا، اور امام نماز پڑھ رہے ہیں اور وحشی جانور طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک جملہ عرض کروں، دیکھیے وحشی جانور کو امام کی اتنی معرفت ہو کہ وہ اپنی فطرت وحشی گری چھوڑ کر امام کے قدموں پر سر رکھ کر خراج پیش کرتا ہوا نظر آئے. اب جو امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کو وحشی جانور کہنا وحشی جانور کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے آگے کی منزل ہم اپنے آپ کو اپنے اوپر تنقید کریں، اپنا احتساب کریں. تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر جنگل کے جانوروں پر امام نے اشارہ کیا تو جنگل کے جانور مطیع و فرما بردار نظر آئے. 7ویں امام کو ظالم نے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، شیروں کے درمیان چھوڑ دیا. امام نماز پڑھتے رہے، 2 شیر آئے اور طواف کرتے رہے. پھر اس کے بعد امام نے نماز کو ختم کیا، دونوں واپس جانے لگے، لیکن ایک بیٹھا رہا، دوسرا چلا گیا. پھر اس کے بعد لگا یہ کہ کچھ بات ہو رہی ہے، کچھ رابطہ ہو رہا ہے امام اور شیر کے درمیان. اتنے میں پھر امام نے اشارہ کیا، وہ شیر آیا، پھر امام نے اس کے کان میں کچھ کہا، دونوں چلے گئے. بنی عباسیہ کے حاکم اور لوگوں نے پوچھا، پورا واقعہ تو میں نے نہیں بیان کیا، صرف ایک حصہ اس میں کا، کہ چلے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ شیروں نے بھی نائے کی اذیت نہیں پہنچائی، احترام کیا، مگر یہ کیا معاملہ تھا کہ وہ بیٹھا رہا، وہ چلا گیا، پھر اس جوان شیر کو بلایا. تو امام نے کہا کہ یہ 2 شیر جو ہے ان میں ایک سن رسیدہ بوڑھا ہے، ایک جوان ہے، اور بوڑھے شیر نے مولا سے شکایت کی کہ جو غذا، جو گوشت وغیرہ ہمیں ڈالی جاتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو جو جوان ہے جلدی کھا لیتا ہے، میں بھوکا رہ جاتا ہوں. تو امام نے اس کو اشارہ کیا، کہا کہ دیکھ جب تک یہ سیراب نہ ہو جائے تو جلدی نہ کرنا. اب اس کے بعد تاریخ میں ہے کہ لا کر جب ان شیروں کے درمیان ان کی غذا ڈالی گئی تو وہ جوان شیر رکا رہا جب تک کہ بوڑھا شیر سیراب ہو کر کھا کے پیچھے نہ ہٹ گیا. وحشی جانور پر تو قول امام کا اتنا اثر ہو، اور ہم روز قول امام سنتے جائیں، بیان کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، اثر نہ لیں، تو پھر ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے جواب دہ نہیں ہوں گے، اور کتنے جواب دہی کا سامنا ہے. ایک مرتبہ مل کا صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. محبت کا اثر اور پھر اس کے بعد اسی کا نتیجہ اطاعت. تو اثر کیا ہے؟ کعلی حبہ جنہ امام الانس والجنہ، یہ جنات اور انسان سب کے امام ہیں. یہی حقیقت میں یہی واقع رسول اللہ کے وسیع ہیں. قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے. 7 امام سے پوچھا بنی عباسیہ کے حاکم نے کہ یہ قسیم النار والجنہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو نے رسول اللہ کی وہ حدیث بھی سنی ہے کہ علی کا، یا علی تمہاری محبت ایمان کی پہچان ہے اور تمہاری دشمنی منافقت کی پہچان ہے. بس سمجھا دیا امام نے کہ بات تمام ہے. جو ادھر والے ہیں امیر المومنین کی جو محبت دل میں بسا کر ان کو اطاعت کرتے ہیں وہ نجات پانے والے ہیں، جو ان سے دور ہوئے وہ جہنم کے قریب جائیں گے. تو محبت کا مختصر اثر یہ ہے، یعنی خلاصہ کیا جائے بہت سی احادیث کو، دسوں سینکڑوں احادیث کو خلاصہ کر کے دیکھا جائے تو اسی محبت میں نجات ہے اور انہی کی دشمنی میں ہلاکت ہے. باقی تمام چیزیں اسی محبت کرنے اور محبت نہ کرنے اور دشمنی کرنے میں جمع ہو جاتی ہیں. یہ کوئی مبالغے کی باتیں نہیں ہیں، لفاظی بھی نہیں ہے، اور بے مقصد بغیر بیک گراؤنڈ کے اور بغیر دلیل کے شاعری بھی نہیں ہے. حقیقی شاعری اگر شاعری میں بھی ہو، آپ سن لیں شعر بھی میں کہہ رہا ہوں، کیا اگر ان کی محبت پر لوگ جمع ہو جائیں تو جنت ہے، جنت ہی جنت ان کے لیے ہے. اور اگر یہ محبت نہیں ہے اور خدا نخواستہ دشمنی ان سے ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. بتلاؤ گھر میں جاؤ گے تم در کو چھوڑ کر، منزل رضا سرسی صاحب کا یہ شعر ہے، بتلاؤ گھر میں جاؤ گے تم در کو چھوڑ کر، منزل کسی نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، سیراب ہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، آخر ملے گا کیا تمہیں حیدر کو چھوڑ کر. مانو نہ مانو اپنا بتانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پر جہنم
یہ بات طے ہے، رسول اللہ کی حدیث ہمارے سامنے ہے اور اسلامی تاریخی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ان سے محبت ہے تو جہنم حرام ہے، اور اگر ان سے دشمنی ہے تو جہنم یقینی ہے۔ خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے، بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ سلامات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ محبت کا اثر ہے جس کی طرف جلدی سے ہم نے اشارہ کیا، اور پہلے دلیل پہلے آپ کے سامنے رکھ دی گئی، احادیث پہلے میں نے سنایا، پھر شعر سنایا۔ لیکن محبت تکمیل کب پاتی ہے، محبت کو مفہوم کب ملتا ہے، محبت سچی کب ہوتی ہے، محبت ہوتی کب ہے؟ جب اطاعت کے ساتھ ہو۔ یہی ما حاصل ہے ابھی تک کی تمام باتوں کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ محبت صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، یہ صرف زبان کے دعوے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ لفظ شیعہ کا مفہوم دیکھنا چاہیں، یہ مشایعات سے ہے۔ شیعہ مشایعہ نے جو ساتھ ساتھ چلنے والا، یہ نہیں کہ دور کھڑا ہو کر تعریف کرتا رہے۔ آپ کی توجہ ہے بھئی، وہ دور کھڑا ہے اور بہت تعریف کر رہا ہے، تو یقیناً جو قابل تعریف چیز ہے، جو قابل تعریف شخصیتیں ہیں وہ تو عظیم ہیں، مگر جو دور کھڑا بول رہا ہے بس ایک اقرار حقیقت کے علاوہ اس کا اور کیا کمال ہے؟ جب تک وہ ساتھ نہیں چلے گا، شیعہ یعنی ساتھ ساتھ چلنا، مطلب کیا؟ علی کا چاہنے والا، مولا علی کے چاہنے والے، امام کی اطاعت کرنے والے ہی ہو سکتے ہیں وہ جو حقیقت میں ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ لفظ امام کے معنی کیا ہیں؟ امام یعنی آگے کھڑا ہونے والا، نماز پڑھانے والے کو آپ امام کہتے ہیں، جو آگے ہو۔ اور نماز میں بھی، بلکہ 2 رکعت کی نماز میں بھی جب آپ کسی کی امامت میں جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جائیں، امام کے بعد رکوع میں جائیں، بہت دیر سجدے میں جائیں، نہ بہت جلدی جا سکتے ہیں نہ بہت دیر، جہاں وہ رکا آپ رک جائیں، جہاں وہ چلا وہ چلیں آپ چلیں، جہاں وہ ذکر کرے آپ بھی ساتھ ساتھ چلیں۔ جن کو امام مانا ان کی اطاعت کے بغیر کیا وہ آپ حقیقی طور پر ان کے مأموم کہلا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کے مقتدی ہو سکتے ہیں؟ کہ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محبت بغیر اطاعت کے کوئی حقیقی مفہوم دے نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید نے جو مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے وہ لفظ مودت ہے، اور مودت کے مفہوم میں سے، مفاہیم میں سے سمجھانے کے لیے تفسیر میں بیان کیا گیا محبت کیا، مودت کیا، مودت کا مفہوم کیا؟ کہ مودت کا مطلب ہے محبت پلس اطاعت۔ یعنی اگر آپ صرف قلبی لگاؤ کی بات کرتے ہیں کہ دل میں ایک چاہت آ جائے، تھوڑا سا دل میں کشش ہو، تو یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی پاکیزگی کی بات ہے، لیکن محبت مکمل نہیں ہو سکتی بغیر اطاعت کے۔ اگر اطاعت نہیں ہے، اگر فالو نہیں کر رہے ہیں ہم، اگر ان کے نقش قدم پر ہم نہیں چلتے ہیں تو وہ تو بہت عظیم ہیں، مگر ہم بہت دور رہ جائیں گے، ان کے قریب جانا پڑے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ محبت کے ساتھ جب اطاعت ہوگی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کا مقام ان لوگوں نبیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، شہیدوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اطاعت ہونی چاہیے حقیقی معنوں میں۔ اطاعت کا مطلب کیا؟ کبھی کہ الفاظ بیان ہو جاتے ہیں بہت سنتے سناتے ہوئے بھی، لیکن چیزیں بہت واضح نہیں ہو پاتی ہیں۔ فالو کرنا، ان کو ماننا، یعنی اپنی خوشی، اپنا غم، اپنے جذبات، اپنی فکر، سب کچھ ان کے حوالے کر دینا۔ محبت اور اطاعت میں یا دینداری میں معاذ اللہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، گروہ بندی نہیں ہے۔ بھئی اگر ہماری پارٹی کا ہے، جیسے ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، بر صغیر میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، بھئی اپنے پارٹی کا ہے تو اب اس کا بچاؤ کرو، خود بھی جرم کرو، اپنے مجرموں کی بھی حفاظت کرو۔ معاذ اللہ دین ایمان ایسے گروہ بندی کا نام نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کی بنیاد کیا؟ قبیلہ ہے، خاندانی رشتہ داری ہے۔ اگر خاندان کی بات ہو تو قیامت تک تبت یدا ابی لہب کیوں قرآن میں ہوتا؟ قیامت تک نفی نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی رنگ کی بات ہے، کوئی نیشنلٹی کی بات ہے، اگر یہی بات ہوتی تو دور سے آنے والے سلمان کو اور حبش کے غلام کو رسول اتنا قریب نہ بلا لیتے۔ اہل بیت سے قریب ہونے کا معیار سچی محبت اور ان سے
اطاعت کرنا اور اطاعت کی منزل میں آگے بڑھتے جانا. کتنا آگے بڑھتے جائیں؟ اتنا کہ ہم اپنی خوشی، اپنا غم، اپنی چاہت سب کچھ ان کے حوالے کر دیں، اپنا کچھ نہ رہے، اپنی فکر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ڈھال دیں، اپنے کردار کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے جاری رکھیں کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. یہ نہیں کہ ہم دعویٰ کریں صرف، نہیں، ادھر سے سند مل جائے یہ ہمارے چاہنے والے. بہت سے واقعات تاریخ میں ہمارے سامنے ملتے ہیں. چھٹے امام کے پاس بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ خراسان سے ایک شخص آیا، مولا آپ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہم کو ہے، حکومت آپ کا حق ہے، آپ اٹھیں، آپ اتنی بڑی شخصیت. الفاظ میں کچھ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ روایتی کے پورے الفاظ ہوں، کہ آپ عظیم، ہم کو آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ کی حکومت کی ضرورت ہے، آپ اٹھیں، اپنی حکومت کا اعلان کریں، ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں، تو آپ کی مدد کے لیے لاکھوں ہزاروں تلواریں خراسان میں آمادہ ہیں. آپ بس ایک آواز دیں، لوگ آپ کی مدد کو آ جائیں گے، آپ اتنے اچھے ہیں. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کنیز سے کہا ذرا تنور روشن کر دو، تنور جلا دو. تنور کو روشن کیا گیا، آگ کو تیار کیا گیا. اے سہل جا کے ذرا سا بیٹھ جاؤ تنور. مولا اب تیور بدل گئے، وہ ناصحانہ طریقہ نہیں رہا، وہ انداز نصیحت کرنے کا بھی نہیں رہا، ایڈوائز دینے کا بھی. مولا میں اس جلتے ہوئے تنور میں آگ، ظاہری طور پر بات ایک حساب سے دیکھیں تو منطقی بھی نظر آتی ہے کہ بھئی انسان کا گوشت پوست آگ کے ساتھ ہم خانی نہیں رکھتا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ. بیٹھے ہی رہے. اتنے میں ہارون مکی، لکھنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے پورا منظر لکھ دیا کہ آئے اس طرح سے انگلیوں میں جوتیاں اٹھائے ہوئے، کہ وہ بھی یاد رکھا. مولا السلام علیکم رسول اللہ، سلام کر کے اندر داخل ہوئے تھے کہ امام نے کہا جاؤ، جا کے ذرا تنور میں بیٹھ جاؤ. اب وہ ایسا مطیع امام تھا کہ جیسے ہی تنور کے قریب گیا، جا کے تنور کے اندر بیٹھ گیا. اب آنے والا خراسان کا چاہنے والا پریشان ہو رہا ہے، زانو بدل رہا ہے، پہلو بدل رہا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہوگا، نہ جانے کیا کیفیت ہو رہی ہوگی. اتنے میں ایک مرتبہ کچھ دیر گزری تھی، امام گئے، دہانہ ہٹایا، دیکھا دو زانو تہ کر کے ذکر پروردگار میں مشغول ہے. یہاں پر فضیلت کا بھی بہت بڑا گوشہ ہے. یہاں پہ فضیلت کا بھی بہت بڑا گوشہ ہے، بہت بڑا پیغام بھی ہے. فضیلت کا گوشہ کیا؟ میں نے ابھی بھی چلتے چلتے جلدی سے عرض کر دیا تھا کہ امام کی عظمت کی حد نہیں ہو سکتی. امام کے چاہنے والے کی عظمت، یہ مطیع امام ہے، امام نہیں. جس کے لیے آگ گلزار بن رہی ہے وہ امام نہیں ہے، وہ امام کا ایک چاہنے والا ہے. خداوند عالم نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو گلزار بنایا، اور ادھر مطیع امام کے لیے بھی آگ گلزار بن رہی. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، صرف نتیجے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مطیع امام کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اطاعت کا جذبہ ہو، جہاں پر خواہش نفس ویسی نہ ہو کہ اپنا کچھ ہے. ان کی خوشی میں، ان کی خوشنودی میں اپنی تمام تر زندگی کے مقصد کو ڈھال دیا جائے. پورے ایام ازا کے فلسفے کو، مقصد کو شب عاشور میں اگر خلاصہ کر کے عرض کرنا چاہوں، یہی جانثاران حسینی کا پیغام تھا کہ مولا زندگی کا مطلب ہے آپ کے قدموں میں مر جانا. دیکھیے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے شہدائے کربلا کی؟ اگر آپ الگ الگ دیکھیں گے تو سب کے الگ الگ کمالات ہیں، الگ الگ خصوصیتیں ہیں شہدائے کربلا کی، لیکن سب سے زیادہ بڑی خصوصیت جس پر امام حسین کو فخر تھا کہ جیسے میرے اصحاب نہ میرے نانا کے، نہ میرے بابا کے، نہ میرے بھائی کے، جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد ہی اطاعت امام. بنیاد تھی امام کی اطاعت میں. ایسے ڈوبے ہوئے تھے. شب عاشور چراغ کو گل کر دیا، پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا یزید میری بیعت کا طلبگار ہے، تم سے کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے، تم چلے جاؤ. اور جانے والوں تم میں سے ہر ایک جانثار میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کر کے سب مل کے جائیں، میرے رشتہ دار بھی چلے جائیں، کوئی نہ رہے. یاد رکھنا اتنا دور جانا کہ کل میری آواز استغاثہ نہ پہنچے. دیکھیے میں بات عرض کر رہا ہوں محبت اور اطاعت کی، اور یہ بالکل آج کا موضوع ہے، ہمارا اپنا موضوع ہے. اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ شب عاشور کا منظر ہو، آج کربلا کا منظر ہو، اور زمانے کا حسین ہمیں آواز دے
کبھی جان کے لیے، کبھی مال کے لیے، کبھی اولاد کی قربانی کے لیے، تو کبھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، کبھی واجب انجام دینے کے لیے، کبھی حرام سے بچنے کے لیے، چاہے چھوٹی قربانی ہو، 5 منٹ نیند چھوڑنی ہو واجب ادا کرنے کے لیے، خمس دیتے ہوئے، مال دیتے ہوئے چھوٹی سی مال کی قربانی ہو، یا نفس کی خواہش کا مقابلہ کرتے ہوئے قربانی ہو، یا اپنی اور اپنی اولاد کی جان پیش کرنے کا معاملہ ہو، اطاعت ہے ایسی جیسے شب عاشور شہدائے کربلا نے اپنی جانثاری کا اعلان کیا۔ مرحلہ بے مرحلہ اگر اس کو ترتیب سے تفصیل سے غور کریں تو امام نے کئی سٹیجز میں آزادی بتائی، کتنے آزاد تھے جانثاران حسین۔ ادھر یزید کے لشکر کی طرف سے سوال بیعت نہیں تھا، کس سے؟ انصار حسینی سے، اور ادھر امام حسین نے بھی بیعتوں کو گردن سے اٹھا لیا۔ بیعت کو گردن سے اٹھانے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی امام نے ہر سٹیج میں اپنے جانثاروں کی آزادی رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے سامنے ثابت پیش کر دیا، کتنے آزاد تھے وہ۔ بیعت اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ امام کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری آخرت کا ضامن ہوں، بلکہ جملے میں بھی ہے، امام تکلف نہیں کر رہے تھے۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں ممبر سے، اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک طالب علم کے طور پر امام جب کلام کرتا ہے تو امام کے کلام میں سٹیٹمنٹ میں تکلف نہیں ہوتا، ظاہرداری نہیں ہوتی۔ امام کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری آخرت کا ضامن ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہدائے کربلا شب عاشور چھوڑ کے چلے بھی جاتے، توجہ کا طالب ہوں، جب امام کہہ رہے تھے بس اتنا دور چلے جاتے کہ آواز استغاثہ ان کے کانوں تک نہ پہنچتی تو وہ ہلاک نہیں ہوتے تھے، ان کو نجات مل سکتی تھی، کیونکہ امام کہہ رہے تھے۔ تو کہنے دیجئے یہاں صرف جہنم سے بچنے کا شوق ہی نہیں تھا، حسین سے عشق کی انتہا تھی۔ امام نے کئی مرحلوں میں ان کے اختیار پہ بتایا، آزادی بتائی، دیکھو میں تمہاری گردنوں سے تمہاری بیعت اٹھا رہا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، تو ایسا کرو ایک ایک کر کے نہ جانا تاکہ کوئی ایک اکیلا شرمائے۔ جتنے ہیں سب کے سب جانثار میرے، گھر والے، رشتہ دار میرے، ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ تو پھر کسی ایک پر تانا طنز کرنے کا معاملہ ہی نہ آئے۔ پھر اس کے بعد امام نے، تم کو آخرت کا ڈر ہے نا، تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، سچے مسلمان ہو، یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو تو تم کو آخرت کا خوف ہے، تو میں تمہاری آخرت کی بھی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! امام وقت آخرت کی ضمانت لے لے، پھر نجات میں شک و گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد انتہا کر دی، شہدائے کربلا کے آزادی کا مقام دکھاتے ہوئے تم کو اٹھ کے جانے میں شرم آ رہی ہے، لو میں چراغ ہی بجھا دیتا ہوں، چلے جاؤ اٹھ کے۔ اب یہ چراغ بجھا کیا؟ جیسے تالابوں میں، دریاؤں میں، ندیوں میں پانی جب چھلکنے لگتا ہے تو جہاں بند باندھا جاتا ہے، جب پانی بہت چھلکنے لگتا ہے تو بند توڑ کے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ امام کے چہرے کا روب تھا، ہیبت تھی، اور وہ ایک سنجیدگی تھی کہ جس کی وجہ سے کسی کو کچھ بولنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ ادھر چراغ گل کیا ہوا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا، ایک طرف سے حبیب اٹھے، ایک طرف سے ابوالفضل عباس اٹھے۔ حبیب جانثاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے، ابوالفضل عباس گھر والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ کیا کہا؟ پوری باتیں نہیں عرض کروں گا، ایک جملے میں تمام باتوں کو خلاصہ کر دوں گا۔ مولا کب تک آزمائیے گا؟ مولا زندگی کا مطلب آپ کو چھوڑ جا کے جی جانا نہیں ہے، زندگی کا مطلب ہے آپ کے قدموں پہ مر جانا۔ یہ شہدائے کربلا کا مقام ہے، یہ اطاعت امام کی وہ منزل ہے کہ کہاں تک پہنچے وہ، اس اطاعت کے نتیجے میں کہاں تک پہنچے۔ کتنی معراج ہے شہدائے کربلا کی، خدا کی قسم کتنی معراج ہے شہدائے کربلا کی۔ زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں شہدائے کربلا کو خطاب کر کے فرماتا ہے، بے ابی انتم و امی، میرا کام ہے اشارہ کرنا، آپ خود اس معاملے کو تفصیل سے غور کر لیں۔ زمانے کا امام، امام زمانہ، جس کے ہاتھوں میں کل نبیوں کی میراث، کل ائمہ کی میراث، جو واحد وارث سلسلہ ہدایت ہے، وہ امام جو تنہا کائنات کو فتح کرنے والا، وہ امام جس کے وجود سے کائنات کی بقا ہے، وہ امام شہدائے کربلا کو خطاب کر کے کہتا، میں تم پر قربان، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اب جب شب عاشور یہ امتحان لے لیا گیا اور اصحاب و انصار نے اپنی جانثاری کا وعدہ کیا
تب امام نے بتایا حبیب دیکھو یہ تمہارا مقام ہے، اے زہیر دیکھو یہ تمہارا مقام ہے، اے مسلم ابن اسوجہ یہ تمہارا، یہ نہیں کہ پہلے وعدہ کیا ہو پھر پہلے بشارت دی ہو جنت کی پھر ان سے وعدہ لی، نہیں، پہلے وعدہ بغیر کسی شوق کے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کیوں ان کی اطاعت ہو؟ جیسے مولا علی کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت کا کمال یہ ہے کہ آپ جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف میں نہیں۔ عاشقان حسینی نے بھی شب عاشور ثابت کر دیا، ہم جنت کے شوق یا جہنم کے خوف میں بھی مولا کی اطاعت نہیں کر رہے، حسین ہے ایسا کہ جس کی نصرت کی جائے، جن کی اطاعت کی جائے۔ یہ کردار ہیں ایسے کہ جن کی بارگاہ میں سر خم کر کے جن کے قدموں پر زندگی گزار دی جائے، سنوار دی جائے اور ختم کر دی جائے، یہی جینا ہے۔ شہدائے کربلا نے کہا زندگی کا مطلب 30 40 50 100 سال جینا نہیں ہے، زندگی کا مطلب ہے قدموں پہ حسین کے ایسے مرو کہ قیامت تک زندہ بھی رہو، دنیا کو زندگی دینے والے بنے رہو۔ اسی پس منظر میں آپ دیکھتے جائیں جناب زینب کے کارناموں کو، اہل حرم کے کارناموں کو، یہاں تک کہ کمسن بچی کے گریے کو، جناب شہزادے علی اصغر کے گریے کو۔ اگر موقع رہا تو میں عرض کروں گا، نہیں بھی تو آپ دیکھیں، یہ امام حسین کے بچوں کی قربانیوں کو بچہ سمجھ کر آپ نہ دیکھیں، علی اصغر کو ایک بچے کے طور پر نہ دیکھیں، وہ دنیا کے عام بچوں کی طرح بچہ نہیں تھا۔ کہنے کو کہہ دیتے ہیں لوگ اصغر نادان، کچھ نہ جاننے والا بچہ۔ اگر نادان بچہ ہوتا تو آواز استغاثہ پر خود کو جھولے سے نہ گراتا، وہ اطاعت امام کر رہا تھا، اپنے زمانے کے امام کی نصرت پہ آمادہ تھا، ورنہ چند روزہ بچہ فاطمہ صغرا کی آغوش میں ایسے لپٹا ہوا تھا کہ ماں کے بلائے نہیں آ رہا تھا، پھوپھی کے بلائے نہیں آ رہا تھا۔ وہی بچہ جب باپ نے کان میں شہادت کی بشارت دی تو ہمک کیا گیا۔ تو خدا کی قسم علی اصغر کو نادان نہیں کہا جا سکتا، یہ ناصر امام، یا یوں کہیں کہ امامت کے قرآن کا پارا ہے۔ یہ سکینہ کا گریا، یہ جناب سکینہ کا کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے لے کر شام تک، یہ اپنے بابا کو یاد کر کے رونا، یہ ایک یتیم بچی کا ظاہری طور پر اپنے بابا کی جدائی میں تڑپنا نہیں ہے۔ آپ اس کو صرف انسانی جذبات میں، ظاہری جذبات میں نہ دیکھیں، بلکہ معرفت کی نگاہوں سے دیکھیں، نصرت امام کی نگاہوں سے دیکھیں کہ یہ سکینہ کے گریے کی آوازیں نہیں تھیں، یہ حسین کے پیغام شہادت کو پہنچانے کا جذبہ تھا، یہ بے ضمیر انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا طریقہ کار تھا۔ اسی لیے شاید امام حسین بھی لے کر کربلا میں آئے تھے کہ یہ بچی رہے ساتھ میں بلبل اہل حرم، تاکہ میری شہادت کے بعد یہ بھی اپنا نقش ادا کرے، یہ بھی اپنا رول ادا کرے۔ ہاں، یتیمی ایسی، دربدری ایسی، بے پدری ایسی، مظلومیت ایسی کہ جس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کو اس کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کے بچوں سے زیادہ قریب نہیں رکھا جاتا۔ ایک موقع تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی، ایک غبار اٹھا، کوفے کے راستے سے ایک سوار آیا، امام حسین اور ساتھیوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے۔ کہا کوئی خبر لائے ہو کوفے کی؟ کہا مختصر سننا چاہتے ہیں؟ ہاں مختصر بتا دو۔ مختصر یہ کہ جب میں چلا تو مسلم کو شہید کر کے سر نیزے پہ دارالامارہ پہ لٹکایا گیا تھا اور مسلم کے پیکر کو کوفے کی گلیوں سے کھینچا جا رہا تھا۔ امام نے اپنے ساتھ جو کاروان میں جناب مسلم کی بیٹی تھی اسے بلایا، سر پہ دستر شفقت کو پھیرا۔ بچی نے تڑپ کے پوچھا مولا آج آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، کہا بیٹی گھبرانا نہیں، آج سے حسین کو اپنا بابا سمجھنا۔ میں عرض کروں گا مولا پھر بھی یتیم مسلم کے سر پر دستے شفقت پھیرنا آسان تھا مولا، لیکن اس وقت آپ کے دل پر کیا گزری جب گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر بچی اپنے ہی بابا سے آپ سے کہہ رہی تھی بابا آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ یہ جناب سکینہ اور امام حسین کی گویا آخری رخصت تھی، آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد خبر کیسے ملی بچی کو اپنے بابا کی شہادت کی؟ کسی کو موت کی کسی عزیز کے خبر دینا بھی ہو تو اس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے خبر پہنچائی جاتی ہے۔ کربلا والوں کو، اہل حرم کو، سید سجاد کو امام حسین کے شہید ہو جانے کی خبر کیسے ملی؟ ظاہر ہے یہ بہت سی کیفیتوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نہروں اچھلنے لگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ذوالجناح سر پٹک رہا تھا، امام ادھر شہید ہوئے، سر تن سے جدا ہوا فرزند زہرا کا، ذوالجناح سر پٹک رہا تھا، الظلیمہ الظلیم
الجریمہ الظلیمہ، بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ذوالجناح جا کے سر جھکا کے در خیمہ پر کھڑا رہ گیا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ بھی اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ جب ذوالجناح در خیمہ پہ پہنچا تو بیبیاں استقبال کے لیے آئیں۔ تاریخ کہتی ہے کوئی زین کا بوسہ لے رہی تھی، کوئی ذوالجناح سے کلام کر رہی تھی، کوئی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ رہی تھی، کوئی ذوالجناح کو خطاب کر کے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ایسے میں حمید بن مسلم نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کوئی 3-4 سالہ خیمے کا پردہ ہٹا، کوئی 3-4 سالہ بچی خیمے کے باہر نکل آئی۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد اس نے اپنی دونوں باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی اور آواز دیتی ہے، پوچھتی ہے یا جواد اسقیا بھی ام قتل عطشنا ذوالجناح۔ میں سمجھ گئی میرا بابا شہید کر دیا گیا، مجھے پتا چل گیا میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، لیکن آنے والے ذوالجناح بتا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ یہ سکینہ کا اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرنا تھا۔ اور ملاقات کیسے ہوئی؟ بس 2 جملے اور مجلس تمام ہے، 2 تصور۔ ملاقات کیسے ہوئی سکینہ کی اپنے بابا سے؟ رخصت ہوئی تھی عصر عاشور۔ ملاقات کیسے ہوئی؟ جب دامن میں آگ لگی، کرتا جلا اور ظالم نے وہ گوشوارے چھین لیے جو بابا کی عید کی نشانی تھی۔ بی بی کہتی رہی ظالم میرے یہ گوشوارے نہ اتار، یہ میرے بابا کی عید کی نشانی ہے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، ظالم یہ گوشواروں کو نہ چھین۔ لیکن ظالم نے گوشوارے چھینے، دامن جلا، آگے بڑھ رہی تھی کہ کوئی گزرتے ہوئے نے پوچھا کسی نے کہ کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہا مجھے نجف کا راستہ بتاؤ، میں بابا دادا لیے مرتضیٰ کو اپنی حالت اور اپنی شکایت بیان کروں گی، بڑی تفصیلات شام غریباں کی۔ لیکن ملاقات کیسے ہوئی؟ جب دامن جلا، آگے بڑھی بچی، بابا یا بتا یا بتا یا بتا کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ لاش بے سر سے آواز آئی، سکینہ الیہ الیہ، سکینہ آجا۔ اللہ اکبر۔ جب شام غریباں کی آگ ٹھنڈی ہوئی، رات پر بیٹھے ہوئے بچے بیویاں جناب زینب تلاشی لیتی ہوئی چلی، وہ بلبل اہل حرم حسین کی نشانی سکینہ نظر نہیں آتی۔ تو جب نشے پہ پہنچی تو کیا دیکھا؟ لاش بے سر سے لپٹ کر بچی سو گئی ہے۔ آہستہ سے شانہ ہلایا، بیٹی سکینہ کسی بھی جنازے کو پہچاننے کے لیے یا سر اس بدن میں ہوتا ہے یا لباس اس کے بدن میں ہوتا ہے؟ تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کا پپی اماں جب دامن جلا، ظالم نے گوشوارے چھینے، میں بابا بابا کہتی آئی، لاش بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ۔ یہ اپنے بابا سے ملاقات تھی، میں کہوں گا نہیں، یہ مکمل ملاقات نہیں تھی بلکہ یہ ادھوری ملاقات تھی، یہ لاش بے سر سے ملاقات تھی، مکمل ملاقات نہیں تھی۔ اور ملاقات مکمل کب ہوئی ہے؟ جب قید خانہ شام میں بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی، تڑپتی رہی، ہائے میرے بابا ابھی تو آئے تھے، میرا بابا کہاں ہے؟ کوئی میرے بابا سے مجھ کو ملا دے۔ بچی سید سجاد کے سنبھالنے سے نہ سمجھے، جناب زینب کی تشفی میں نہ آئے۔ جب رونے کا کوہرام اٹھا، یزید کے کانوں تک آواز پہنچی، کیا معاملہ ہے؟ کہا حسین کی یتیم بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے ایسی روتی ہے کہ کسی کے تسلی دینے سے تسلی نہیں پاتی۔ کہا کیا کیا جائے؟ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہے۔ سر حسین قید خانہ شام میں اللہ کسی یتیم بچی یا بچے کو ایسے اپنے بابا کا منظر نہ دیکھنا پڑے۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا مجھے کوئی کھانا نہیں، کوئی غذا نہیں، میرا بابا چاہیے۔ کپڑا تش سے ہٹایا گیا، گویا سکینہ کی ملاقات مکمل ہو گئی۔ لبوں پہ لب رکھ دیے بچی نے، بابا کس نے آپ کی رگے گردن کو قطع کیا؟ بابا کس نے مجھے بچپنے میں یتیم کیا؟ بابا۔ بچی اس طرح سے سوئی، سید سجاد جگاتے رہ گئے، جناب زینب آواز دیتی رہ گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہمارے ان قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، علماء کرام مراج اعظام سب کی حفاظت و نصرت فرما، پالنے والے دنیا میں جہاں کے مومنین ہوں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما،
ہمیں اس لائق بنا کہ امام کے لشکر کا حصہ بن سکیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔